نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آج جس موضوع پہ چند منٹ بولنے کا موقع ملا حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق ہے. آپ امام الاولیاء ہیں اور آپ کی پیدائش 470 ہجری میں آپ بغداد شریف میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں بغداد شریف میں ہی آپ کا وصال ہوا اور آپ کا مزار انوار بھی بغداد شریف کے اندر ہی موجود ہے. امام الاولیاء حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رب ذوالجلال نے بڑی خوبیوں کے ساتھ نوازا تھا اور آپ کے اندر بہت سارے انبیاء و مرسلین کی جو عادات تھیں وہ آپ کے اندر اللہ رب العالمین نے پیدا کر رکھی تھی. اور بالخصوص امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے ہمارے رب نے عزت و شان عطا کی، بہت ساری چیزیں بہت ساری نعمتیں ایسی اللہ رب العالمین نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا کی ہیں. یقیناً میرے اور آپ کے پیارے محبوب نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انما بعثت معلما، فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ علم سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے اور معلم بنا کر بھیجا ہے. تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی یہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میری بہترین تربیت کی ہے اور اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہ آپ کے متعلق حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ اگر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ فرمایا تو آپ نے بھی دین محمدی کو زندگی عطا کی ہے. جب تو پوری دنیا آپ کو اس لیے محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا پکارتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم جب آپ کا وصال ہوا تو آپ علیہ السلام 1 لاکھ سے زائد اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر کے، جن کو ہم صحابہ کرام کی جماعت کہتے ہیں، اسی طرح حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ بھی 1 لاکھ سے زائد اپنے شاگردوں کو، جو کہ ہر شاگرد ہی مینار نور تھا اور جنہوں نے دین متی کی خوب خدمت کی ہے، وہ آپ 1 لاکھ سے زائد کی تعداد میں چھوڑ کر گئے. اسی طرح آپ کی مجلس کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علم سکھانے کے لیے آپ جب تشریف رکھتے تو 70,000 کی تعداد تک لوگ جو ہے وہ آپ کی محفل میں موجود ہوتے، آپ سے علم دین سیکھنے کے لیے جو ہے وہ موجود ہوتے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اگر تقوی کی اور عمل کی بات کی جائے تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے 40 سال تک جو ہے وہ عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز کو ادا کیا ہے. اور خود حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر جو مجھے راہ خدا عز و جل کے اندر مشکلات آئی ہیں، اگر وہی رب ذوالجلال ان مشکلات کو، ان تکالیف کو اگر کسی پہاڑ پر بھی ڈال دیتا تو وہ پہاڑ ریزہ ہو جاتا. جو مجھے راہ خدا کے اندر مجھے تکالیف اور پریشانی آئی ہیں، اس کے باوجود حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی استقامت ایسی استقامت تھی جس کو جبل استقامت کہا جائے تو وہ بے جانا ہوگا کہ آپ پہاڑ کی طرح بڑے صبر والے تھے، اخلاق والے تھے اور بڑے ہی زبردست عالم بھی تھے. اور آپ نے 40 سال تک جو ہے وہ اپنے آستانے پر بیٹھ کر علم دین کا نور جو ہے وہ عام کیا. اور آپ کی ہی بدولت آج پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ علم دین جو ہے وہ آج پوری آب و تاب کے ساتھ جو چمک رہا ہے، اس میں اندر
اس کے اندر مرکزی کردار حضور سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ ہمیں آپ کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔